سو قتل کرنے والے کی توبہ۔ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 انسان قتل کیے تھے۔ اس نے زمین والوں میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا۔ اس نے بتایا، میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں، کیا کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے ساتھ 100 پورے ہو گئے۔ پھر اس نے زمین والوں میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ پھر اس کو ایک عالم آدمی کا بتایا گیا۔ اس نے کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں توبہ ہے۔ اور کون ہے جو تمہاری اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ فلاں فلاں علاقے میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف پلٹ کر واپس نہ جانا، کیونکہ وہ بہت برا علاقہ ہے۔ وہ چلا گیا، حتیٰ کہ جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کے پاس ملک الموت پہنچ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کرتے ہوئے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہوئے آیا ہے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کی۔ اس کے پاس انسان کی صورت میں ایک فرشتہ آیا، انہوں نے اس کو اپنا حاکم بنایا۔ اس نے کہا، تم دونوں علاقوں میں پیمائش کرو، وہ جس علاقے کے زیادہ قریب ہوا اسی علاقے میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس کی طرف اس نے ارادہ کیا تھا۔ اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں نے ڈھانپ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالشت زیادہ قریب نکلا، اس کو وہاں کے رہنے والوں میں سے ہی سمجھا گیا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کہا دور ہو جاؤ، اور دوسری زمین کو کہا تم قریب ہو جاؤ، اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو، تو انہوں نے دیکھا وہ ایک بالشت زیادہ اس کے علاقے کے قریب ہے، تو اس کو معاف کر دیا گیا۔ 3 بدکار لڑکیوں کی توبہ۔ حسن ابو جعفر کہتے ہیں، حبشی لقمان ایک آدمی کا غلام تھا، وہ اس کو بازار لے گیا کہ اس کو فروخت کرے۔ جب بھی کوئی اس کو خریدنے کے لیے آتا تو لقمان اس سے کہتا، تم میرا کیا کرو گے؟ تو وہ کہتا، میں تم سے فلاں فلاں کام لوں گا۔ تو وہ کہتا، میری درخواست ہے کہ مجھے نہ خریدو۔ یہاں تک کہ ایک آدمی آیا، لقمان نے کہا، میرا کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں تجھے اپنے دروازے پہ پہرے دار رکھوں گا۔ اس نے کہا، تم مجھے خرید لو۔ اس نے اس کو خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کی آقا کی 3 لڑکیاں تھیں، وہ اس گاؤں میں بدکاری کرتی تھیں۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنے کھیت کی طرف جائے، تو اس نے لقمان سے کہا کہ میں نے ان لڑکیوں کا کھانا اور جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ اندر پہنچا دی ہے۔ جب میں چلا جاؤں تو دروازہ بند کر لینا، پیچھے بیٹھ جانا اور اس کو نہ کھولنا یہاں تک کہ میں آ نہ جاؤں۔ لڑکیوں نے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس نے خون کو دھویا، بیٹھ گیا۔ جب اس کا آقا آ گیا تو اس نے اس کو نہیں بتایا۔ پھر اس کا آقا نکلنے کے بعد دوبارہ واپس آیا تو کہا، میں نے ان لڑکیوں کا کھانا اور جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ اندر پہنچا دی ہے، تم دروازہ نہ کھولنا۔ جب وہ چلا گیا تو لڑکیاں اس کے پاس آئیں اور اس سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا تو وہ بیٹھ گیا۔ جب اس کا آقا آیا اور اس نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا تو بڑی بولی، اس حبشی غلام کا کیا حال ہے؟ یہ اللہ عز و جل کے اطاعت کرنے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی۔ چھوٹی نے کہا، اس حبشی غلام کا کیا حال ہے؟ اور اس بڑی لڑکی کا، یہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ اس نے بھی توبہ کر لی۔ اور درمیان والی بولی، ان دونوں لڑکیوں کو کیا ہوا اور حبشی غلام کا کیا ہوا؟ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے میں مجھ سے زیادہ لائق ہے۔ اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی۔ تو اس نے بھی توبہ کر لی۔ تو گاؤں کے بدکار لوگوں نے کہا، اس حبشی غلام کا کیا حال ہے؟ اور فلاں کی بیٹیوں کا، کیا وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے میں ہم سے زیادہ حقدار ہیں؟ انہوں نے بھی اللہ عز و جل کی طرف توبہ کی اور اس گاؤں کی عبادت کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ غامدیہ کی توبہ۔
غامدیہ قبیلے کی ایک عورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا، افسوس، جاؤ اللہ سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو۔ تو اس نے کہا، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھے یوں واپس لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معاذ بن مالک کو لوٹایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ زنا سے حاملہ ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، چلی جاؤ یہاں سے اور تحمل کرو۔ اور ایک انصاری آدمی نے اس کی کفالت کی یہاں تک کہ اس نے بچہ جنم دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو فرمایا، غامدیہ نے بچہ جنم دیا ہے۔ پھر فرمایا، تب ہم اس پہ رحم نہیں کریں گے کہ ہم اس کے بچے کو چھوڑ دیں، کوئی ایسا ہو جو اس کو دودھ پلا سکے۔ تو انصار کا ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس کا دودھ پلانا میرے ذمے ہے۔ تو آپ نے اس کو رجم کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید ایک پتھر اٹھا کے لائے، پھر اس کے سر پہ دے مارا، خون کے چھینٹے خالد بن ولید کے چہرے پہ پڑے تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اس کو برا بھلا کہنا سن لیا۔ فرمایا، رک جاؤ اے خالد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا۔ پھر آپ نے اس کے متعلق حکم جاری کیا تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے اچھی توبہ کہیں پائی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جان کی قربانی دے دی ہو؟ زان کی توبہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ ایک دن کوفہ کے نوائی گاؤں میں ایک جگہ پر ان کا گزر ہوا، وہاں کچھ فاسق لڑکے مل کر شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک گیت گانے والا تھا، اس کا نام زازان تھا۔ وہ سرنگی بجا رہا تھا اور گیت گا رہا تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو کہا، یہ آواز کیا ہی اچھی ہے، کاش یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں ہوتی، اور اپنے سر پر چادر اوڑھی اور چل پڑے۔ زازان نے اس کا یہ قول سنا تو کہا، یہ کون تھا؟ لوگوں نے بتایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود تھے۔ اس نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے، یہ کیا ہی اچھی آواز ہے، کاش یہ کتاب اللہ کی تلاوت میں ہوتی۔ وہ اٹھا اور سرنگی کو زمین پر مارا اور اس کو توڑ دیا، پھر تیز چلا اور عبداللہ بن مسعود کو جا لیا اور اپنی گردن میں رومال کو ڈال دیا اور عبداللہ بن مسعود کے سامنے رونے لگ گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کو گلے سے لگایا، دونوں میں سے ہر ایک رو رہا تھا۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس سے کیوں نہ محبت کروں جس سے اللہ عز و جل محبت کرتا ہے۔ تو اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کی اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لازم کر لیا، حتیٰ کہ قرآن سیکھا اور علم کا کثیر حصہ اخذ کیا، یہاں تک کہ وہ علم کا امام بن گیا۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ توبہ صرف گناہوں پر ہوتی ہے، پر آج یہ انکشاف ہوا کہ توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ نیکی جو آپ کو مطمئن کرنے لگے، اس پہ توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر دوسرے گناہگار لگنے لگے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ جائے، حق نہ ادا ہو، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر کسی کی تعریف کر دی اور دل خوش ہونے لگا، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر دل چاہے کہ لوگ اس کا صلہ نہ دیں، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس کے بدلے صلہ یا شکریہ تو ڈیمانڈ کریں، پر اتنا ہی کہہ دیں کہ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس پر تو توبہ۔ کیونکہ اصل میں ہم نے سوچا کم از کم نیکی کے بدلے کو دعا تو ملنی ہی چاہیے۔ کیا نیکی دعاؤں کے لیے کی جائے یا اللہ کے لیے؟ کیا نیکی نیک ظاہر ہونے کے لیے کی یا اللہ کے لیے کی؟ نیکی میں 100% حق ادا کر دیا یا اللہ کی شان کے مطابق نیکی کر لی؟ جو زخم ہونے لگا، توبہ، توبہ اور توبہ۔ ہر حال میں توبہ لازم پکڑ لیں۔ توبہ صرف منہ کا لفظ نہ ہو، دل کی حالت ہو، دل سے رجوع ہو، دل کا پلٹنا ہو اللہ کی طرف، دل کا ڈرنا، معافی چاہنا ہو اللہ سے، کہیں میرا رب میرے کسی رویے سے ناراض نہ ہو جائے۔ توبہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔